پھر آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا لاہور میں. لیڈر آف اپوزیشن معین قریشی صاحب نے وہاں پہ خطاب کیا. اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ لفظ آن دا ریکارڈ فلور آف دا ہاؤس استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قتل عام ہوا، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ 280 کا نمبر دیا، انہوں نے 280 کیجولیٹیز کا کہا ہے، اور تقریباً 1600 سے زیادہ زخمیوں کا انہوں نے بتایا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آلموسٹ جو ان کے پاس ہے کہ 2 لاکھ کے قریب آنسو گیس کے شیل اور بلٹس جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، استعمال کیے گئے ہیں. یہ سارے کے سارے وہاں سے آفیشلی انہوں نے ایک انتہائی ریزنیبل جو ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہوتا ہے بلکہ وہاں کہا ہے. اور انہوں نے آج پنجاب اسمبلی میں پنجاب حکومت سے اس کی رپورٹ مانگی ہے کہ ہمیں بتایا جائے. تو آج جو رپورٹ، آج جو جواب تھا گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ابھی تک ہم اعداد و شمار اکٹھے کر رہے ہیں، ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فیگرز ابھی تک موصول نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے پھر آج ٹائم لیا. پھر انہوں نے اپوزیشن نے وہاں سے بائیکاٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جو اپوزیشن جماعتوں کے سربراہ ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے بھی یہی کہا ہے. اور پھر جو ہیں اپوزیشن کے ہی ہیں، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں راجہ عباس صاحب سینیٹر، انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. تو جو فیلڈ میں موجود ہیں کچھ جرنلسٹ، میری ان سے بات ہوئی ہمارے دوستوں سے جو فیلڈ میں موجود تھے، انہیں یہ کہہ دیا گیا تھا بالکل اسی طریقے سے جیسے 26 نومبر کی رات ان کو بتایا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور میڈیا پرسنز کو بلا کے کہا گیا کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے. تو کل بھی یہی ہوا مرید کے میں بھی، کہ کل بھی میڈیا پرسنز کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے آگے پیچھے ہو جائیں اور کچھ خطرناک ہو سکتا ہے. اس لیے یہ تقریباً کل یہ آپریشن تو ہوا صبح تقریباً 3-4 بجے کے قریب سٹارٹ ہوا، لیکن اس کی اطلاعات 9-10 بجے ہی آنا شروع ہو گئی تھیں. اور ایگزیکٹ وہی پیٹرن تھا جو کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں تھا، اور ٹیم بھی آلموسٹ وہی تھی. اور ہم نے اس کے بعد دیکھا بھی، پھر اسلام آباد کے آئی جی وہاں پہ نظر آئے، اپنے ویلڈن کا انہوں نے بہت ہی اپریشیٹ کیا اپنے افسران کو. پھر اسی طریقے سے محسن نقوی صاحب ہمیں نظر آئے آپریشن سے پہلے وہاں پہ وزٹ کرتے ہوئے. پھر آئی جی پنجاب جو ہیں وہ وہاں پہ نظر آئے، اور انہوں نے پھر لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی نے یہ بھی بتایا کہ رحیم یار خان تک سے جو ہے وہ پولیس لائی گئی تھی، اور رینجرز تھی، فورسز تھیں، وہ سب کے سب. پھر ڈرون وہاں پہ دیکھے گئے، ڈرون کے ذریعے نگرانی ہو رہی تھی. اور اس سے پہلے جب یہ لاہور سے نکل رہے تھے شیخو پورہ کے پاس، وہاں پہ پھر ایک ہیلی کاپٹر کو بھی دیکھا گیا. تو اس طریقے سے یہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک ایونٹ ہو رہا تھا، اور اس کو ہم فالو کر رہے تھے. اور جو ایک انفارمیشنز ہوتی ہیں، سورسز ہوتے ہیں جرنلسٹ کے، اس کو ہم اویل کر رہے تھے، اور اسی کے اکارڈنگلی پھر ہم رپورٹ کر رہے تھے. سابق جب انہوں نے کال آف کرنے کی بات کر دی تھی، سعد رضوی صاحب کے بیانات بھی ہیں اور وہ کہہ رہے تھے، وہ پولیس سے انہوں نے گزارش کی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے، تو آپ کے خیال میں حکومت کے پاس ایسی کیا موٹیویشن تھی کہ ان کو کریک ڈاؤن ہی کرنا تھا؟ یہی اصل مسئلہ ہے، کیونکہ پھر اسٹیٹ سے مسلسل اعلانات ہوئے، اور اسٹیٹ سے ان کی لیڈرشپ اعلان کر رہی تھی کہ پہلی ٹیم گئی ہے مذاکرات کے لیے، وہ واپس نہیں آئی، دوسری گئی ہے، اس کو واپس نہیں آنے دیا. پھر یہ بھی اشور کیا گیا کہ جو بھی وہ آ کے ہمیں کہیں گے ہم وہی اناؤنس کریں گے، اور اس کو ہم آنر کریں گے ان کے ایگریمنٹ کو جو بھی آپ کے ساتھ معاملات طے ہوں گے. لیکن اس کو نہیں کیا گیا جی، اس کو ایکنالج نہیں کیا گیا، اور اس کے جواب میں آپریشن کی تیاریاں ہمیں بھرپور اس وہاں پہ نظر آئیں. ایک چیز، کیونکہ میں نے لال مسجد بھی کور کی ہے، اور لال مسجد آپریشن پہ بھی ایسے ہی ہوا تھا، ہم ادھر ہی تھے، اور اندر مذاکرات چل رہے تھے. چودھری شجاعت صاحب، اعجاز الحق صاحب اور بہت سارے جید لوگ جو ہیں وہ لال مسجد کے اندر گئے ہوئے تھے. اور اس وقت بھی جو مولانا غازی تھے وہ ان کے ساتھ ساری باتیں طے ہو گئی تھیں. انہوں نے خواتین اور بچوں کو بھی نکال دیا تھا، اور اس کے بعد یہاں تک کہ راجن پور جو ان کا گاؤں تھا آبائی، وہاں پہ ہیلی پیڈ تک تیار ہو گیا تھا، اور بہت خوش تھے کہ یہاں سے یہ نکل جائیں گے، لال مسجد اور مدرسہ ویکیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اکارڈنگلی چلا جائے گا جو بھی قانون کے تحت جو بھی ہو سکتا ہے.
اور لیکن جیسے ہی یہ باہر آئے, کیونکہ وہاں پہ پریس کانفرنس کے لیے ہم سب تیار تھے, بیٹھے تھے, منتظر تھے, اور DGISPR یہاں تک کہ وہ بھی موجود تھے, تو سب منتظر تھے. اور جیسے ہی وہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات ہو گئی ہے, اور ایک اچھی خبر ہے. لیکن وہ ابھی بیٹھے ہی تھے مائکس کے سامنے کہ پہلا وہاں پہ گولی چل گئی اور کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ آپریشن سٹارٹ ہو گیا تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت یہ کہا گیا کہ نہیں جی بگ باس نہیں مانے, اور وہاں سے اپروول نہیں ہوئی, اور اس میں کیونکہ ادھر تو بیٹھے تھے نچلے رینک کے, لوور رینک کے, لیکن 2 اسٹار تک موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ باس, بگ باس یعنی کہ پریزیڈنسی سے اس وقت پرویز مشرف صاحب تھے, تو وہ اپروول نہیں ہوئی, لہذا آپریشن ہی ہوگا. تو یہ جو چیز ہے یہی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کا حل بات چیت سے نہیں نکالا جاتا, بلکہ طاقت استعمال کی جاتی ہے, اور خاص طور پہ گولی. یہ ہم مسلسل یہ تواتر کے ساتھ 26 نومبر کو بھی یہی ہوا, اس سے پہلے 25 مئی کو بھی یہی ہوا تھا, پھر 9 مئی تو ایک اور طرح کا ایک ایونٹ تھا. تو یہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں. یہی اعتراض جو ہے وہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں بھی, کہ وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ بات چیت کیوں نہیں کرتے, آپ بھارت کے ساتھ جنگ بندی کر سکتے ہیں جنگ کے دوران ہی, اور اسرائیل کے ساتھ بھی آپ کا پیس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, اس کو بھی آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ یہ قریب ہی آپ کے افغانستان ہے, وہاں ان سے کیوں نہیں بات کرتے؟ تو یہ بیہائنڈ دا سین کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ شاید یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, کہنا تو نہیں چاہیے لیکن سوٹ کرتی ہیں کہ انریسٹ زیادہ سے زیادہ ہو. صابر, آپ نے جو لال مسجد کی طرف اشارہ کیا, اور ظاہر بعد میں آنے والے حالات اور واقعات نے ثابت کیا کہ وہ توجہ ہٹاؤ مہم کا حصہ تھی, کیونکہ لا اینڈ موومنٹ چل رہی تھی. تو اس دفعہ جو ہے اس میں بھی کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کچھ ڈسٹریکشن والا معاملہ ہے. تو یہ توجہ ہٹاؤ مہم کا حصہ ہے یا توجہ دلاؤ مہم کا حصہ بھی ہو سکتا ہے, کہ کسی کی طرح توجہ اس طرف دلائی جائے کہ دیکھیں ہمیں کن حالات کا سامنا. اور سائملٹینیسلی اس وقت ایجپٹ میں ایک اجلاس چل رہا تھا. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ آپ کا 100% آپ نے درست اشارہ کیا, لیکن پتہ آپ کو بھی ہے اور سننا آپ مجھ سے چاہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے اصل کہانی ہی وہ ہے. میرا اس پہ ٹیک یہ ہے, انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور آپ اس کی انڈر ٹیکنگ دے چکے ہیں, تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اوپن ٹیبل پہ لے کے آئیں. پارلیمان آپ کے پاس موجود ہے, وہاں پہ لے کے آئیں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے, وہاں لے کے آئیں. آپ کے پاس ملٹری سائٹ پہ GHQ موجود ہے, کور کمانڈرز کا فورم موجود ہے, وہاں لے کے آئیں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیڈ کوارٹر, وہاں پہ فورم موجود ہے, وہاں پہ ایئر چیف, نیول چیف, وہاں پہ ملٹری لیڈرشپ کو اکٹھا کریں. اگر آپ سول لیڈرشپ کو نہیں لانا چاہتے اس میں, اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ بات آپ نے ہی کرنی ہے اور یہ معاملات آپ نے ہی طے کرنے ہیں, تو بالکل کریں, بھلے کر لیں, لیکن اس کو کسی نہ کسی فورم پہ لے کے آئیں. اور دوسرا یہ کہ شہباز شریف نہ آپ نے بنایا, نہ میں نے بنایا, نہ عوام نے بنایا, یہ آپ نے خود ان کو ایک فارم 47 دے کے ان کو گورنمنٹ دی ہوئی ہے. اور آپ کم از کم ان پہ یہ اعتبار کر لیں. آپ کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف, ان پہ اعتبار کر لیں. رانا ثناء اللہ ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, کم از کم ان وزیروں پہ یہ اعتبار کر لیں. ایک جو محدود فورم ہوتا ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے, کانسٹیٹیوشنل فورم ہے, اس پہ آپ کی ملٹری لیڈرشپ بھی ہے, آپ کے انٹیلیجنس چیف بھی آتے ہیں, اس میں سول, تو وہاں بیٹھ کے بات کر لیں. کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جی, جنرل باجوہ صاحب جب آئے تو ان کے ساتھ جب پہلا انٹریکشن ہوا ہمارا, تو اس میں کیونکہ میں تقریباً آپ کو بتا دوں کہ 2000 سے میں اسلام آباد میں رپورٹنگ کر رہا ہوں, اور پرویز مشرف صاحب سے لے کے تو جنرل عاصم منیر صاحب تک ان سب کے ساتھ انٹریکشن رہا اور بہت کلوز رہا. اور ایم اوز کی بھی میٹنگ اٹینڈ کی, DGIs کی بھی کی, سب کچھ بریفنگ. تو پہلے جنرل باجوہ تھے آرمی چیف, جنہوں نے اس کارڈ کو اوپن کیا, اور انہوں نے اپنی پہلی ہی بریفنگ میں اسرائیل کی خوبیاں گنوائیں. اور وہ خوبیاں یہ گنوائیں, ہم اس وقت ہنس بھی رہے تھے کہ اسرائیل کے پاس جو زرعی سائٹ پہ بہت ہی ان کے پاس ریسرچ بہت ہے,
ایگرو سائٹ پہ، تو ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ پہلی. تو میں نے کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ پتا تھا NARC اسلام آباد میں کوریا سے ایک عرصے سے ٹیم آ کے بیٹھی ہے ایکسپرٹس کی، وہ کہتے ہیں ہمیں کام ہی نہیں دیتے، ہم زرعی تحقیق کے لیے آئے ہوئے ہیں. چائنا آپ کا پڑوسی ہے، وہاں پہ زرعی تحقیق وہاں پہ بہت ہو رہی ہے، آپ اس سے استفادہ کر لیں، لیکن اسرائیلی کیوں؟ تو وہاں سے یہ پھر جتنی بھی میٹنگز ہوئیں، ہماری بریفنگ ہوئی جناب باجوہ صاحب سے، خواہ وہ محدود لیول پہ تھیں یا زیادہ تھیں، اس میں اگر آپ 3 پوائنٹ کامن لیں تو ان میں سے ایک اسرائیل ہوتا تھا اور ایک اسرائیل ہوتا تھا. اگر 3 پوائنٹ ہر بریفنگ میں کامنلی انہوں نے ڈسکس کیے، تو اس لیے یہ پروجیکٹ تو وہاں سے سٹارٹ ہو چکا تھا جناب باجوہ صاحب سے. اور اگر جنرل عاصم منیر صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کے درمیان بالکل یہ درست ہے کہ کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت ایزیلی ہینڈل ہو جائیں گے، اور کیونکہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک نان پروفیشنل پولیٹیشین ہے، اور اس لیے عمران خان صاحب ایزیلی ہینڈل ہو جائیں گے. لیکن جب یہ بات ہم پرائم منسٹر عمران خان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ابھی گورنمنٹ لیول پہ یا ہمارے ہاں تو کوئی ایسی چیز ڈسکس نہیں ہو رہی، اور دیر از نو چینج، جو ہماری پالیسی ہے وہی ہے 1967 کی پوزیشن پہ، اور UN ریزولوشن کی پوزیشن پہ ہم کھڑے ہیں، 2 نیشن اسٹیٹس، اور وہ ریاست جو 1967 میں تھی فلسطین، اس پہ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کوئی چینج نہیں ہے. تو یہ ادھر سے یہ وائبز آتی تھیں، اور جب پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا تھا آتے تھے تو وہاں پہ کچھ اور ہوتا تھا. تو اس لیے لیکن جناب باجوہ صاحب تسلسل کے ساتھ اس پہ کام کرتے رہے، اور لیکن جب ان کو میرا خیال ابتدائی سالوں میں ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دال گلنے والی نہیں ہے، اور شاید اسی لیے انہوں نے پھر آپ اگر ریکال کریں تو خواجہ آصف صاحب کو بلا کر کہا کہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا تیاری کریں. پھر شہباز شریف صاحب کو کووڈ کے دنوں میں جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا لاسٹ فلائٹ پہ ہو چکے ہیں، جمیل فاروقی ہو چکے ہیں. تو یہ ساری سچویشن رہی ہے اس پورے